معزز سامعین، السلام علیکم۔ سیلف ہیلپ کے موضوع پر بیسٹ سیلر کتاب یس یو کین، جس کا اردو ترجمہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور اس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لوئل سسمن ہیں، دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس کی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے طلاق کی اذیت سے چھٹکارا پائیں، کوپ ود ڈیورس۔ ہیلن رولینڈ کا کہنا ہے، محبت جستجو ہے، شادی فتح اور طلاق قانونی تفتیش۔ شادی کے پہلے 7 سال کے دوران ہی بعض معاشروں میں نصف شادی شدہ جوڑوں میں طلاق ہو جانے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اس سے لمبے دورانیے کی شادی بھی کبھی ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شادی کا انجام طلاق ہو تو کیا آپ دوبارہ خوشی پا سکتے ہیں اور خوشباش زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طلاق کے بعد اگر آپ کی نیند اڑ گئی ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا اعصابی دباؤ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو پھر فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 2، اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی یا اپنے سابق شریک زندگی سے محبت ہے، تو پھر آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ ایسے رشتے کا خواب دیکھ رہے ہیں جس کا کبھی وجود ہی نہ ہوگا؟ یہ وقت خواب دیکھنے کی بجائے آنکھیں کھولنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو پھر ان کے والد والدہ پر تنقید کیے بغیر ان کو دیانتداری کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کر دیں کہ طلاق کو اپنی زندگی کے ایک ناخوشگوار باب کے خاتمے اور ایک نئے خوشگوار باب کے آغاز کے طور پر دیکھیں۔ اس تبدیلی کو اپنے طرز عمل میں معمولی تبدیلیاں لا کر واضح کر دیں، مگر حد سے نہ بڑھیں۔ طلاق تک کے واقعات کو کہانی کی صورت میں لکھیں اور ان کے اپنے بارے میں ان 5 چیزوں کو لکھیں جو آپ کو مستقبل میں محبت کا مضبوط رشتہ جوڑنے میں مدد دیں گے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے کسی عزیز کی موت پر صبر کریں، کوپ ود دی ڈیتھ آف اے لوڈ ون۔ نارمن کسٹس کا کہنا ہے، موت زندگی کا عظیم ترین نقصان نہیں، بلکہ عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل ہی مردہ ہو جائے۔ اپنے کسی عزیز کی وفات کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اب بے معنی ہو گئی ہے، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی غمزدہ ہی رہیں گے۔ آپ اس فطری رد عمل پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دکھ کا اظہار فطری طور پر کریں، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں روئیں۔ جتنی جلدی اور بھرپور انداز میں اپنے دکھ کا اظہار کریں گے، اتنا ہی جلد آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے۔ نمبر 2، دکھ کے دوران آپ کئی مراحل سے گزر سکتے ہیں۔ کبھی سخت دھچکا لگے گا، کبھی بے یقینی کی کیفیت ہوگی، یہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کا عزیز آپ سے بچھڑ چکا ہے، بہت ہی اذیت محسوس ہوگی، اداسی طاری رہے گی، زندگی میں خلا محسوس ہوگا، وسوسے آئیں گے، طبیعت چڑچڑی ہو جائے گی، جرم کا احساس ہوگا، غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ مرنے والے کی یاد میں کھوئے بھی رہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر عزیز کے بچھڑ جانے پر آپ کو غصہ آئے تو اس کا اظہار کریں۔ نمبر 4، یہ ذہن میں بٹھائیے کہ مرنے والا اس بات پر ناراض ہوگا کہ آپ معمول کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے کسی عزیز کے وفات کے باوجود اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، یہ بھی پیش نظر رہے کہ مرنے والے کی یاد آپ کے دل میں زندہ رہے گی، اس طرح ان کی یاد کبھی بھی نہیں مٹے گی۔ نمبر 6، ان لوگوں سے بھی بات کریں جن کے عزیز ان سے بچھڑ چکے ہیں، ان کے تجربات سنیں، کسی سپورٹ گروپ میں شمولیت اختیار کریں۔ نمبر 7، اگر آپ کے عقیدہ میں حیات بعد از موت کا یقین ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے عزیز کے لیے جنت دنیا سے کہیں بہتر مقام ہے اور آپ ان کو وہاں پر ملیں گے۔ نمبر 8، اپنے آپ کو صبر کرنے کے لیے وقت دیں۔ بعض لوگوں کو معمول پر آنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کی زندگی تیزی سے معمول پر آ جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو مرنے والے سے محبت نہیں تھی۔ نمبر 9، جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کو معمول کی زندگی گزارنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے تو فوراً مشورہ کریں۔ سامعین، یہاں پر ہم اپنی کتاب کا اختتام کرتے ہیں۔
اس کتاب کا نام یس یو کین، جس کا اردو ترجمہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور اس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لوئل سسمن ہیں، اور یہ کتاب دارالشعور پبلیکیشنز کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کتابیں ہماری زندگی میں بہترین کام سر انجام دیتی ہیں اور ہماری زندگی میں بہت سے معاملات میں ہماری رہنمائی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کتابیں کیا کام کرتی ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ کے انقلابات میں سب سے زیادہ مؤثر کردار کتاب نے ادا کیا ہے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام کرتی ہیں۔ کتابوں سے لیس شخص زندگی کے کسی میدان میں بھی نہیں ہارتا۔ محض کتاب پڑھنا کوئی انوکھا کام نہیں۔ لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، لیکن سب کتابیں ایسی نہیں ہوتیں کہ انہیں بھلا دیا جائے۔ یہ کتاب بھی ایسی ہی ہے کہ جسے بھلایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس سے مستقل استفادے کے لیے حاصل مطالعہ کے نام پر کچھ صفات مختص کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے مطالعے کی یادداشتوں کو قلم بند کر سکیں۔ آنے والے صفات میں آپ ہر باب سے متعلق اپنے پسندیدہ نکات تحریر کر سکیں گے۔ باب نمبر 1 مثبت سوچ اپنائیے سے متعلق کچھ حاشیے مختص کیے گئے ہیں جہاں پر آپ اپنے پسندیدہ نکات تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باب نمبر 2 بھرپور طاقت سے عمل کیجیے۔ باب نمبر 3 مؤثر اور پر اثر ابلاغ کریں۔ باب نمبر 4 تعلقات بنائیے۔ باب نمبر 5 لوگوں کو ترغیب دیں۔ باب نمبر 6 دفتر میں ترقی کریں سے متعلق بھی کچھ حاشیے دیے گئے ہیں جہاں پر آپ اپنے پسندیدہ نکات تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کتاب اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے روزمرہ معاملات میں اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے۔ مزید ایسی ہی کتب کے بارے میں جاننے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والے تمام نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔